टूनी चिड़िया के माँ पिता का कुछ अरसा पहले ही देहांत हुआ था। वो अपने चाचा चाची के साथ रहती थी। टूनी की चाची की भी एक लड़की थी। उसका नाम था पिंकी चिड़िया। टूनी की चाची रानू चिड़िया बहुत जालिम थी। वो उस पर बहुत जुल्म करती थी। पिंकी चिड़िया स्कूल पढ़ने जाया करती थी। टूनी को भी पढ़ने का बहुत शौक था। एक दिन वो अपने चाचा से कहती है, चाचा, मैं भी स्कूल जाना चाहती हूँ पिंकी दीदी के साथ। हाँ, क्यों नहीं बेटी, मैं तुझे कल ही पिंकी के स्कूल ले चलूँगा और तेरा भी दाखला करवा दूँगा। ऐसे ही तुम इसे स्कूल ले जाओगे? मेरे पास फालतू पैसे नहीं हैं, और अगर ये स्कूल जाएगी तो घर के काम कौन करेगा? रानो, अभी तो टूनी बहुत छोटी है, घर के काम कैसे कर पाएगी? और फीस की तो तुम फिक्र ही मत करो। भैया भाभी के पास जो भी जमा पूंजी थी उसमें से ही इसकी फीस दे देंगे। इस जमा पूंजी की तो तुम बात ही ना करो। इसकी शादी नहीं करनी, और जब तक ये बड़ी होगी उस पर जो खर्चा लगेगा वो कौन देगा? चाची, आप फिक्र मत करें, मैं स्कूल से आकर घर के सारे काम कर दूंगी और आहार भी ले आया करूंगी। मुझे पढ़ने का बहुत शौक है, बस मुझे स्कूल जाने दो। माँ पिता कहते थे कि वो मुझे डॉक्टर बनाएंगे। मुझे उनका सपना पूरा करना है। प्लीज चाची। बस मैंने कह दिया ना कि तुम नहीं जाओगी, और लड़की हो, तुमने डॉक्टर बनकर क्या करना है? चाची, पिंकी दीदी भी तो पढ़ती है ना। खबरदार मेरी बेटी के साथ मुकाबला किया तो वो तो शहजादी है। चल अब जाकर आहार लेकर आ, शाम होने वाली है। मुझे माफ कर दो बेटी, मैं तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर सकता। तेरी चाची तो शुरू से ही मेरी नहीं सुनती। कोई बात नहीं चाचा, मैं समझ सकती हूँ। फिर एक दिन रानू की पड़ोसन सोमी कवि आती है। क्या बात है सोमी बहन, टूनी के लिए एक रिश्ता मिला है। लड़के की माँ ने शायद टूनी को कहीं देखा था। उनके बहुत सारे खेत हैं और बड़ा सा बंगला भी है। उनको टूनी बहुत पसंद है। बस अब तुम हाँ करो तो मैं रिश्ते की बात चलाऊं। अरे सोमी, तुम टूनी को छोड़ो, मेरी पिंकी की बात चलाओ ना वहां पर। और टूनी के लिए तो कोई गरीब सा रिश्ता देखना, मैं उसकी शादी वहीं पर करूंगी। अच्छा, चलो मैं कोशिश करती हूँ। वैसे तो लड़के की माँ को टूनी ही पसंद थी, लेकिन फिर भी मैं कोशिश करती हूँ कि वो पिंकी के लिए मान जाए। कुछ दिन बाद सोमी दोबारा आती है। रानो, मैंने उसकी माँ को मना लिया है। वो पिंकी के साथ अपने बेटे की शादी के लिए तैयार है, और साथ ही साथ मुझे टूनी के लिए भी रिश्ता मिल गया है। और उसका एक पंख भी ठीक नहीं है, ठीक से उड़ भी नहीं पाता। हाँ हाँ ठीक है, टूनी के लिए रिश्ता यही ठीक है। और वैसे भी हमने कौन सा उसे दहेज देना है, उसके लिए यही रिश्ता ठीक है। मैं आज ही बात करती हूँ, लेकिन इसका चाचा नहीं मानेगा। तो टूनी को कहना, उसे डरा धमका के मना। वो मान जाएगी तो टिंकू भी मान जाएगा। अगर तूने ज्यादा चूं चां की तो तुझे तेरे चाचे समेत घर से बाहर निकाल दूंगी। नहीं चाची, ऐसा कुछ मत कीजिएगा, मैं आज ही चाचू से बात करती हूँ। रानू जब शाम को टिंकू को सब बताती है तो वो गुस्से से लाल पीला हो जाता है। तुम पागल हो गई हो रानो, मेरी टूनी में किस चीज की कमी है जो मैं उसकी शादी एक अपाहज और गरीब पक्षी से करूं? अब मैंने तो नहीं ना ढूंढा उसके लिए ये रिश्ता, खुद ही आया है। और सोमी बहन ने बहुत ढूंढा है, उसको यही रिश्ता मिला है। और कुछ साल बीत गए तो इसके लिए ऐसा भी रिश्ता नहीं आएगा। मेरी मानो तो कर दो इसकी शादी। फिर लाडो आकर चाचा को समझाती है। लेकिन बेटी। चाचा, मैंने कह दिया ना कि मुझे कोई एतराज नहीं, बस जो भी है ऊपर वाले की यही मर्जी है। फिर कुछ ही दिनों में टूनी की शादी हो जाती है। उसका पति अपाहज जरूर था, मगर वो दिल का बहुत अच्छा था। मैं जानता हूँ मैं तुम्हारे लायक नहीं हूँ, लेकिन फिर भी मैं पूरी कोशिश करूँगा कि मैं तुम्हें खुश रखूँ। ऐसी बात नहीं है, मैं बहुत खुश हूँ आपके साथ। बस
مجھے آگے پڑھنے کا بہت شوق ہے، اگر آپ کو کوئی اعتراض نہ ہو تو میں آگے پڑھنا چاہتی ہوں۔ ہاں ٹونی، تم جتنا چاہو آگے پڑھ سکتی ہو۔ ٹونی پڑھنا شروع کر دیتی ہے۔ پھر کچھ عرصے بعد رانو پنکی کی شادی اسی امیر کبیر گھر میں کر دیتی ہے۔ پنکی کا پتی امیر تو تھا لیکن وہ ایک نمبر کا آوارہ تھا۔ جگو سارا دن گھر سے باہر رہ کر جوا کھیلتا رہتا اور گھر پر بھی کھانے کے لیے کچھ نہیں لاتا تھا۔ سارا کام پنکی کو ہی کرنا پڑتا تھا۔ ارے پنکی کہاں مر گئی ہے؟ جی کیا کام ہے؟ مجھے کچھ پیسے دو جلدی سے۔ میرے پاس پیسے کہاں سے آئیں گے؟ آپ نے تو کبھی مجھے پیسے دیے ہی نہیں۔ اچھا چل یہ ہار ہی اتار کر دے دے۔ میں نہیں دوں گی، آپ پہلے ہی سارا زیور لے کر جوے میں ہار چکے ہیں، اب یہ میں نہیں دوں گی، یہ میری ماں نے مجھے دیا ہے۔ وہ چھین کر لے جاتا ہے۔ اسی طرح وہ آہستہ آہستہ گھر کی ساری چیزیں جوے میں ہرا دیتا ہے۔ ایک دن پھر اس نے مار کر پنکی کو بھی گھر سے باہر نکال دیا۔ دوسری طرف ٹونی پڑھ کر پکشیوں کی وید بن چکی تھی۔ سب سے پہلے وہ اپنے پتی کا علاج کرتی ہے۔ اس کے پتی نے تھوڑا تھوڑا اڑنا شروع کر دیا تھا۔ وہ بہت خوش تھی۔ پھر وہ ایک دن اپنے چاچا چاچی سے ملنے جاتی ہے۔ وہ ان کو یہ خوشخبری سنانا چاہتی تھی۔ پنکی بھی آئی ہوئی تھی۔ وہ دونوں ٹونی کے پتی کو اڑتا دیکھ کر بہت حیران تھی۔ ارے ٹونی، یہ تیرا پتی اڑنے کیسے لگ گیا؟ پھر ٹونی سب بتاتی ہے۔ پنکی دیدی کیا ہوا؟ آپ کچھ پریشان لگ رہی ہیں۔ پھر رانو اسے سب بتاتی ہے۔ ٹونی بیٹا مجھے معاف کر دے، میں نے ہمیشہ تیرے ساتھ برا سلوک کیا ہے، اوپر والے نے مجھے سزا دی ہے۔ میں نے تیرے حصے کا سارا زیور اپنی بیٹی کو دے دیا اور اس کا نکما شوہر سب کچھ جوے میں ہرا گیا، بیٹا مجھے معاف کر دے۔ چاچی میں نے ہمیشہ آپ کو اپنی ماں کی طرح ہی سمجھا ہے، میرے دل میں آپ کے لیے کوئی برائی نہیں ہے، آپ میرے سامنے معافی مت مانگے اور پریشان مت ہوں، ہم سب مل کر جگو کو سمجھائیں گے، مجھے یقین ہے وہ ہماری بات ضرور مان جائے گا، آپ بس اچھی امید رکھیں۔ اور پھر وہ سب مل کر جگو کو سمجھاتے ہیں اور وہ سمجھ جاتا ہے۔ اس طرح وہ سبھی ہنسی خوشی رہنے لگتے ہیں۔ مانو ہتھنی نے ایک ننھے منھے ہاتھی کو جنم دیا تھا۔ وہ اکیلی جنگل کے بیچوں بیچ ایک چھوٹی سی کٹیا میں رہتی تھی۔ میرا پیارا بیٹا کتنا سندر لگ رہا ہے نا سوتے ہوئے۔ اب ایسا کرتی ہوں اس کے اٹھنے سے پہلے کچھ بھوجن لے آؤں، پھر اس کے ساتھ خوب کھیلوں گی اور اسے خوب پیار کروں گی۔ ہتھنی ماں ننھے ہاتھی کو یوں ہی سوتا چھوڑ کر آہار لینے چلی گئی۔ ماں کے جانے کے کچھ دیر بعد ہی ہاتھی بھی نیند سے اٹھ گیا۔ اس نے ابھی تک اپنی ماں کو نہیں دیکھا تھا۔ خود کو اکیلا پا کر وہ ڈر گیا اور ماں ماں کہنے لگا۔ ماں ماں کہاں ہو تم؟ مجھے ڈر لگ رہا ہے، لگتا ہے ماں گھر پر نہیں ہے، چلو میں ماں کو ڈھونڈ لیتا ہوں، یہیں کہیں باہر ہوگی۔ یہ کہتے ہی ننھا ہاتھی باہر ماں کو تلاش کرنے نکل پڑا۔ چلتے چلتے وہ کافی دور آ چکا تھا۔ تبھی سامنے سے اسے ایک چوہیا دکھائی دی۔ وہ چوہیا کے پاس گیا اور اس سے کہنے لگا، ماں کیا تم میری ماں ہو؟ نہیں، میں تمہاری ماں نہیں ہوں، میں تو تم سے بہت چھوٹی ہوں، تمہاری ماں تو بہت بڑی ہے مجھ سے۔ اچھا ایسا ہے کیا؟ ننھا ہاتھی وہاں سے آگے چلا جاتا ہے تو اسے کچھ ہی دوری پر ایک چڑیا نظر آتی ہے۔ وہ چڑیا کے پاس جاتا ہے اور چڑیا سے کہتا ہے، کیا تم میری ماں ہو؟ نہیں ننھے ہاتھی، میں تمہاری ماں نہیں ہوں۔ لیکن وہ چڑیا تو کہہ رہی تھی کہ میری ماں اس سے بڑی ہوگی اور تم اس سے بڑی ہو۔ ہاں میں بڑی ہوں لیکن تمہاری ماں نہیں ہوں، تمہاری ماں تو مجھ سے بھی بڑی ہے۔ ننھا ہاتھی مایوس ہو کر وہاں سے پھر آگے نکل پڑتا ہے۔ آگے اسے تالاب میں ایک بطخ نظر آتی ہے۔ بطخ تو چڑیا سے بھی بڑی تھی۔ وہ بطخ کے پاس جاتا ہے۔ کیا تم میری ماں ہو؟ نہیں، میں تمہاری ماں نہیں ہوں۔
नन्हा हाथी फिर मायूस हो जाता है। बतख को उस पर दया आती है और वो उससे कहती है, ये देखो, तुम्हारी 4 टांगे हैं और 1 पूंछ, जबकि मेरी सिर्फ 2 टांगे हैं। तुम्हारी माँ की भी तुम्हारी तरह 4 टांगे होंगी। अच्छा, तो ये बात है। ठीक है, अब तो मैं माँ को जरूर ढूंढ लूंगा। फिर नन्हा हाथी माँ को ढूंढने आगे बढ़ता है। वहां से कुछ आगे ही उसे एक गाय नजर आती है। वो दूर से ही उसे देखकर कहता है, हाँ, इसकी 4 टांगे और 1 पूंछ है, यही मेरी माँ होगी। वो बहुत खुशी से तेजी से उसकी तरफ जाता है। माँ, माँ, कहाँ थी तुम? मैं कब से तुमको ढूंढ रहा हूँ। गाय हाथी की ये बात सुनकर हैरान रह जाती है। लेकिन मैं तो तुम्हारी माँ नहीं हूँ। नन्हे हाथी का तो दिल ही टूट जाता है। उसे ऐसा लगता है कि वो अपनी माँ को कभी नहीं ढूंढ पाएगा। वो उससे कहता है, लेकिन बतख आंटी ने तो कहा था जिसकी 4 टांगे और 1 पूंछ होगी वो ही तुम्हारी माँ होगी। अब मैं अपनी माँ को क्या कभी नहीं ढूंढ पाऊंगा? तो फिर तुम क्यों मेरी माँ नहीं हो? हाँ, मेरी 4 टांगे और 1 पूंछ है, मगर तुम्हारी माँ की 1 सूंड भी है। ये देखो, जैसे तुम्हारी है। और तुम्हारी माँ तो मुझसे भी बहुत बड़ी है। ऐसा है क्या? तुम नदी की तरफ जाओ, तुम्हारी माँ वहीं होगी। दूसरी तरफ मानो हथनी भी जब घर आती है तो हाथी को ना पाकर परेशान हो जाती है। वो भी उसे ढूंढते नदी की तरफ चल पड़ती है। नन्हा हाथी जब माँ को देखता है तो उसकी खुशी की कोई इंतहा नहीं थी, क्योंकि वो वाकई ही इस दफा उसकी माँ ही थी। मानो भी राजा को पाकर बहुत खुश होती है। दूर एक जंगल में नीलो चिड़िया रहती थी। उसके पास ही एक कट्टो मुर्गी थी। नीलो और कट्टो की बहुत गहरी दोस्ती थी। दोनों कई घंटों तक इकट्ठी बातें करती रहती। आज कट्टो कुछ परेशान थी। क्या बात है कट्टो, तुम परेशान दिखाई दे रही हो? हाँ नीलो, अब तुमसे क्या छुपाना, मैंने पिछले दिनों ही अंडे दिए हैं, बस इसी बात की फिक्र हो रही है। लेकिन कट्टो, इसमें परेशानी की तो कोई बात नहीं, ये तो बहुत खुशी की बात है। खुशी की तो बात है, लेकिन तुम तो जानती हो ना, यहाँ से कुछ ही दूरी पर चील रहता है। मुझे बस चील ही की फिक्र है, कहीं वो मेरे अंडों को नुकसान न पहुंचाए। हाँ, ये बात तो वाकई ही परेशानी की है, लेकिन तुम फिक्र मत करो, मेरा घोंसला ऊपर है, मैं चील का ध्यान रखूंगी और उसके आने से पहले ही तुम्हें सावधान रहने के लिए कह दूंगी। तुम बहुत अच्छी हो, तुमने हमेशा मेरी सहायता की, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। इसमें शुक्रिया की क्या बात है, हम दोनों दोस्त हैं और दोस्ती में ये सब चलता है। नीलो फिर वहां से अपने घर आ जाती है। नीलो रोज अपने घोंसले से चील के आने का ख्याल रखती। उनसे कुछ ही दूरी पर सोमी कव्वी रहती थी। सोमी इन दोनों की दोस्ती से बहुत जलती थी। इससे पहले भी बहुत बार उसने इन दोनों को लड़वाने की कोशिश की, लेकिन हर बार नाकाम लौटी। इन दोनों की दोस्ती तो वैसे टूटने से रही, कुछ और ही सोचना होगा। आज जाती हूँ, कुछ खबर तो मालूम करूँ कि क्या चल रहा है आजकल इनकी तरफ। फिर सोमी उनकी तरफ चलती है। सोमी इन दोनों के घर जाती है। पहले वो कट्टो के घर जाती है। इस नीलो के पास जाना तो बेकार है, ये तो कुछ भी नहीं बताने वाली। कट्टो की तरफ जाती हूँ, बोली बाली है। सोमी बहन तुम? कट्टो के अंडे देखकर सोमी हैरान रह जाती है। हाँ, मैं हूँ। बड़ी गुन्नी हो तुमने अपने अंडों का बताया ही नहीं। मैं दुश्मन थोड़ी ना हूँ तुम्हारी। नहीं सोमी बहन, ऐसी बात नहीं, बस यूं ही किसी को नहीं बताया। जानती हूँ मैं, ये भी तुम्हारी उस दोस्त नीलो ने कहा होगा। खैर, मुझे क्या इनसे लेना देना, मैं जा रही हूँ अब। सोमी वहां से घर आकर सोचती है, तो ये बात थी, इसलिए कट्टो और नीलो काफी दिनों से नजर नहीं आ रही थी। लगता है चील को नहीं पता। जाकर बता आती हूँ कट्टो के अंडों का। लड़वा तो इनको मैं सकती नहीं, चलो नुकसान तो पहुंचा सकती हूँ ना।
نیلو نے کٹو سے کہا تھا کہ جب تک انڈے پھوٹ نہیں جاتے وہ اپنے انڈوں کا کسی کو نہ بتائے، اسی لیے ابھی تک چیل کو بھی نہیں پتا تھا۔ سومی وہاں سے چیل کی طرف جاتی ہے۔ چیل سو رہا تھا۔ چیل بھائی اٹھو۔ کیا ہے سومی، کیوں اٹھا دیا مجھے؟ ابھی تو سویا تھا۔ تم یہاں سوتے رہو اور وہاں تمہاری آنکھوں میں دھول جھونکی جا رہی ہے۔ کیا مطلب ہے سومی؟ سیدھی بات کرو۔ مطلب یہ کہ کٹو نے اتنے زیادہ انڈے دیے ہیں اور نیلو ان کی دیکھ بھال کر رہی ہے اور تم یہاں سوئے رہو۔ کیا اتنا کچھ ہو گیا میری ناک کے نیچے اور مجھے پتا بھی نہیں چلا؟ یہی تو کہہ رہی ہوں میں، بڑی گنی ہے دونوں۔ مجھے تو جیسے ہی پتا چلا فوراً تمہیں بتانے آ گئی۔ بہت فکر ہے مجھے تمہاری۔ یہ تو بہت اچھا کیا تم نے، اتنے دنوں سے کوئی ڈھنگ کا کھانا ہی نہیں ملا، روز بھوکے پیٹ سوتا ہوں، بس اب تو کچھ ہی دنوں میں مرنے والا تھا بھوک سے۔ اوہو میرا بھائی، کیوں ایسی باتیں کر رہی ہو؟ مرے تمہارے دشمن، تمہاری بہن ہے نا، تب تک ایسی نوبت نہیں آئے گی۔ یہ تو ہے۔ اچھا میں اب جاتا ہوں، ذرا انڈوں پر تو ہاتھ صاف کروں۔ جاؤ، یاد رکھنا 50-50 کی بات ہوئی ہے ہماری۔ ہاں یاد ہے۔ ڈرامے باز فوراً ہی اصل بات پر آ گئی۔ چیل وہاں سے کٹو کی طرف جا رہا ہوتا ہے کہ نیلو کی نظر چیل پر پڑ جاتی ہے۔ وہ فوراً نیچے آ کر کٹو کو خبردار کرتی ہے۔ نمستے کٹو بہن۔ آ گئے چیل بھائی؟ ہاں، تمہاری طرف نہیں آیا، کٹو بہن کی خیریت پوچھنے آیا تھا، کافی دنوں سے دکھائی نہیں دی، سوچا آج خود ہی چلا جاؤں، کہیں بیمار تو نہیں پڑ گئی؟ نہیں چیل بھائی، میں ٹھیک ہوں۔ حال چال تو کچھ دیر پہلے تمہاری بہن سومی پوچھ کے گئی تھی، بتا دیا ہوگا اس نے تمہیں۔ اچھا، سومی بھی آئی تھی؟ مجھے تو کئی دنوں سے ملی ہی نہیں، میں نے سوچا کہیں مرور نہ گئی ہو۔ اچھا، یہ کیسے ہو گیا؟ اس کا تو کھانا تمہارے بغیر ہضم نہیں ہوتا، پھر یہ کیسے ہو گیا؟ نیلو تم کچھ زیادہ ہی تیز ہو۔ ہوشیار ہوں تو تبھی یہاں گزارا کر رہی ہوں۔ زیادہ ہوشیار ہونا بھی اچھا نہیں ہوتا، اپنے کام سے کام رکھا کرو۔ تمہاری طرف نہیں آیا جو منہ بھر بھر کر باتیں سنا رہی ہو۔ میری طرف آؤ یا کٹو کی طرف، ایک ہی بات ہے۔ اچھا کٹو بہن، چلتا ہوں میں، تمہیں تو بعد میں دیکھوں گا میں۔ اس کو پتہ چل گیا میرے انڈوں کا، اب یہ کھا جائے گا، کیا کروں میں؟ نیلو مجھے بہت فکر ہو رہی ہے۔ تم پریشان مت ہو، اور اس سے جتنا ڈرو گی نا اتنا ہی یہ ڈرائے گا، میں ہوں نا، فکر مت کرو۔ ادھر چیل بھی آ جاتا ہے۔ سومی کہتی ہے، کہاں ہے میرے حصے کے انڈے؟ جلدی دو، مجھے بھوک لگی ہے۔ کہاں سے دوں انڈے؟ خود تو دینے سے رہا۔ کیا مطلب کہاں سے دوں؟ لے کر نہیں آئے؟ خود ہی کھائے ہوگے۔ نہیں، وہ نیلو نے سارا کھیل بگاڑ دیا، اس نے مجھے اندر جانے ہی نہیں دیا، ورنہ اس کٹو کی یہ مجال کہ وہ مجھے روک پائے۔ تو اب پھر کیا ہوگا؟ ہوگا کچھ نہیں، انڈے پھوٹنے تک تو یہ نیلو ان کی دیکھ بھال کرے گی، مگر پھوٹنے کے بعد کیا کرے گی؟ پھر میں ہوں گا اور دن رات باربیکیو پارٹی چلے گی۔ اچھا، اس کا مطلب ہے پھر سے انتظار کرنا پڑے گا۔ چلو کوئی نہیں، اب میں چلتی ہوں۔ اور ویسے بھی انڈوں سے کیا بننا تھا، اب تو چوزے ہی بھون کر کھاؤں گا۔ اسی طرح سمے بیتتا گیا۔ نیلو بہت اچھے سے انڈوں کی حفاظت کر رہی تھی، اور پھر کچھ دن بعد انڈے پھوٹ گئے اور ان میں سے ننھے منھے چوزے نکلے۔ کٹو اور نیلو دونوں بہت خوش تھیں۔ نیلو، مجھے اب پہلے سے بھی زیادہ فکر ہو رہی ہے۔ پہلے تو انڈے تھے، ایک گھر میں ہی تھے، لیکن اب یہ چوزے ہیں۔ میں جب باہر جایا کروں گی تو مجھے ان کی حفاظت پہلے سے بھی زیادہ کرنا ہوگی۔ کٹو، کب تک تم اس چیل سے ڈرتی رہو گی؟ میری دوست، ہمت کرو اور اس چیل کا مقابلہ کرو۔ اب تم اکیلی نہیں ہو، کب تک میں تمہارے ساتھ رہوں گی؟ تمہیں خود ہی ان کی حفاظت کرنا ہوگی۔ اچھا ٹھیک ہے، لیکن تم صبح تو میرے ساتھ چلنا نا، میں ان کو لے کر باہر جا رہی ہوں تالاب کی طرف، پلیز ایک دن۔
اچھا ٹھیک ہے، لیکن تمہیں خود سے بھی دھیان رکھنا ہوگا۔ ادھر چیل کو بھی پتہ چل جاتا ہے، وہ بھی چوزوں کی طاق میں بیٹھ جاتا ہے۔ اگلی صبح چیل بھی گھر سے نکل پڑتا ہے۔ ادھر کٹو بھی چوزوں کو لے کر تالاب کی طرف جاتی ہے۔ نیلو بھی اس کے ساتھ ہی تھی۔ چیل کو اس بات کا علم نہیں تھا، وہ کٹو کے سامنے آ کھڑا ہوتا ہے۔ نیلو جان بوجھ کر وہیں چھپ جاتی ہے۔ نمستے چیل، تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ واہ واہ کٹو، کتنے موٹے تازے چوزے ہیں تمہارے۔ چیل مجھے جانے دو، چھوڑ دو میرے چوزوں کو۔ ایسے ہی چھوڑ دوں؟ اتنے عرصے سے انتظار کر رہا تھا، آج تو نہیں چھوڑوں گا، آج تو ان کا باربیکیو بناؤں گا۔ کٹو نیلو کو نہ پا کر کافی دکھی اور پریشان تھی، پھر وہ خود سے ہمت جٹاتی ہے۔ جیسے ہی چیل حملہ کرنے لگتا ہے تو وہ اس کے سامنے آ کھڑی ہوتی ہے اور پوری ہمت سے اس کا مقابلہ کرتی ہے۔ چیل ایک دم سے حیران رہ جاتا ہے۔ سومی بھی یہ دیکھ رہی تھی۔ دفع ہو جاؤ چیل، اور آئندہ سے میرا راستہ مت روکنا، یاد رکھنا میں پہلے والی ڈرپوک کٹو نہیں ہوں، اب ایک ماں سے تمہارا مقابلہ ہوگا۔ واہ واہ کٹو بہن، تم نے تو بڑی ہمت جٹائی، بہت مشکل سے آج تم نے اپنے چوزوں کی جان بچائی۔ ویسے مجھے امید نہیں تھی، وہ نیلو تمہاری بڑی دوست بنتی ہے نا، ویسے تمہیں سنکٹ میں یوں ہی چھوڑ دیا۔ نیلو بھی وہیں آ جاتی ہے۔ نیلو، تم یہیں پر تھی اور تم میری مدد کے لیے نہیں آئی، اور اب کیوں آئی ہو؟ چلی جاؤ یہاں سے۔ میری دوست پہلے میری بات تو سن لو، اگر میں تب آ جاتی تو تم اتنی ہمت کا مظاہرہ نہ کرتی اور ہمیشہ میرے سہارے ہی رہتی، لیکن میری دوست چاہتی ہوں تم خود سے اپنے دشمنوں کا مقابلہ کرو، اور آج تم نے دیکھ بھی لیا، تم نے ایسا کر دکھایا۔ ہاں یہ تو میں نے سوچا بھی نہیں کہ میں اتنی ہمت کر پاؤں گی، تم ٹھیک کہہ رہی ہو، اور اب چیل بھی کبھی تمہارا پیچھا نہیں کرے گا۔ اب چلیں تالاب کی طرف، اور سومی تم بھی چلتی بنو، یہاں تمہاری دال نہیں گلنے والی۔ سومی وہاں سے مایوس ہو کر چلی جاتی ہے، اور وہ سب بھی ہنسی خوشی تالاب کی طرف چلتے ہیں۔